فزیکل سیٹنگ اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. فزیکل سیٹنگ اور کلاس روم مینجمنٹ کا کیا تعلق ہے اینڈ ہاؤ ڈز فزیکل سیٹنگ بیکم اے کی ایلیمنٹ آف کلاس روم مینجمنٹ. جب ہم فزیکل سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف چوائسیز ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو گروپس کی شکل میں بھی بٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گروپس میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ بھی تمام اسٹوڈنٹس کو افیکٹولی دیکھ سکتی ہے. سو گروپ سیٹنگ از پریفرڈ ان موسٹ کیسز ان اے کلاس روم. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو بٹھانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو قطاروں میں بٹھا دیں، آپ ان کو روز میں بٹھا دیں اور انڈیویجولی آپ ان کو بٹھائیں. اور عام طور پر جب بڑی کلاسز ہوتی ہیں تو وہاں پر پریفر کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انڈیویجولی بٹھایا جائے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم دا ورک گیون، دا نیچر آف دا ورک از سچ دیٹ انڈیویجول سیٹنگ از ریکمینڈیڈ. انڈیویجول سیٹنگ، گروپ سیٹنگ، پیئر سیٹنگ، sitting on a carpet, these are all possibilities that are there as far as physical seating is concerned. لیکن physical seating اور class room management کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں پر زور دیں. سب سے پہلے تو اسکول کی لوکیشن کیا ہے، اسکول کہاں پر ہے، where is it located, which part of the city, is that part of the city very noisy, quiet, کہاں پر اسکول ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے. تو لوکیشن آف دا اسکول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول کا پرپز بلٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول جو ہے کیا اس کی ایک پرپز بلٹ بلڈنگ ہے یا وہ ایک گھر میں ہے، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے. فار ایگزامپل کلاس روم سائز میں فرق آ جاتا ہے. کلاس روم سائز اور فزیکل سیٹنگ جو ہے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر کلاس روم چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر then you have limited space and then you have to seat the students in that limited space. Sometimes group seating is not possible in such scenarios. لیکن اگر کلاس روم بڑا ہے then you can play around with different seating plans. آپ بچوں کو زمین پر بھی کارپٹ پر بٹھا سکتے ہیں، آپ ان کو پیئرز میں بٹھا سکتے ہیں، گروپس کی شکل دے سکتے ہیں، انڈیویجولی بٹھا سکتے ہیں. So there is a lot of variety that is in your hand. اس کے علاوہ کلاس کا سیٹنگ پلان کیا ہے؟ اب کلاس کا جو سیٹنگ پلان ہے دیٹ از گریٹلی ڈیٹرمنڈ بائی دا لیسن پلان دیٹ دا ٹیچر ہیز. سمٹائمز دا لیسن پلان ایڈوکیٹس گروپ سیٹنگ، سمٹائمز پیئر سیٹنگ، سمٹائمز انڈیویجول سیٹنگ، سمٹائمز سیٹنگ آن اے کارپٹ آن دا فلور. تو کلاس روم سیٹنگ پلان جو ہے وہ اٹ از گریٹلی ڈیٹرمنڈ بائی دا لیسن پلان that the teacher has with her. اس کے علاوہ فزیکل سیٹنگ جو ہے اور کلاس روم مینجمنٹ جو ہے بعض اوقات پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بھی بہت ڈٹرمن کرتا ہے. If schools have big playgrounds تو وہاں پر students have more space, students are more happy that they can stretch themselves, they can go there. Sometimes the teacher take the entire class to the playground and she has the class or he has the class in the playground depending upon the lesson and depending upon the content of the lesson. So that possibility should be there. اس کے علاوہ what is the classroom ambience? classroom کا ماحول کیسا ہے؟ فزیکل سیٹنگ کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس میں بیہیویئر پیٹرنز آ جاتے ہیں. How are the students behaving in the classroom? How is the teacher behaving in the classroom? کلاس روم کا فرنیچر کیسا ہے؟ کیا وہ بہت سخت ہے؟ کیا وہ اتنا سخت کرسی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہی اور شی فیلز ہائیلی انکمفرٹیبل؟ اور ظاہر ہے کہ اتنا سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے دیٹ پٹس دا اسٹوڈنٹ ٹو سلیپ. سو کلاس روم فرنیچر جو ہے وہ پیک کلاس روم سیٹنگ پلان کا ایک اہم رکن ہے. اس کے علاوہ از دیر ایڈیکویٹ لائٹنگ ان دا کلاس روم؟ جو فزیکل اسپیس آپ کی کلاس روم کی ہے اس میں آر دیئر انف لائٹس؟ اور اگر روم ڈارک ہے تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنے میں لیسن پہ جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور واٹ از دا نوائز لیول؟ نوائز لیول کیا ہے کلاس روم کی؟ آپ کا جو باہر کا ماحول ہے کیا اس کی نوائز اتنی زیادہ ہے دیٹ اٹ افیکٹس
the students in the classroom, and hence it affects the seating plan. So when it comes to the physical seating of a classroom and the physical setup of the school, all these factors are extremely important and they go towards successful teaching and learning.